اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں نے سورہ بلد کی تیسری چوتھی آیت کا انتخاب کیا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جس زمانے میں ہندوستان میں مجلسیں پڑھنے لگا تھا اور سرکار سید الشہداء کے صدقے میں مومنین میری بیان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ایک جوانی کا عالم تھا. اگر کچھ لوگوں نے میرے بیان کو سنا ہوگا تو اس جوانی کی تقریر کو میرے بڑھاپے سے موازنہ نہ کریں گے. میں بوڑھا ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے عمر میں تبدیلی آتی ہے، گفتگو میں بھی تبدیلی آتی ہے. البتہ میں اپنے سامعین سے 2-3 گزارشات کرتا ہوں. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 گزارشات وہ آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ معمولاً جن لوگوں کے درمیان میں گفتگو کرتا ہوں، میں انہی سے گفتگو کرتا ہوں اور انہی کی باتیں کرتا ہوں. میں ایک مزاج کو جانتا ہوں کہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جہاں عام طور سے کسی غائب کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور مخاطب بھی کوئی غائب ہوتا ہے، جہاں تک میری بات پہنچنے والی نہیں ہے، میں معمولاً گریز کرتا ہوں. میں حاضر سے گفتگو کرتا ہوں اور انہی کی زندگی سے قریب قریب کی گفتگو کرتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ میری باتوں کے آئینے میں اپنے کو ڈھونڈیں، اپنے کو پائیں کہ میں خود کہاں ہوں. یہ میری گفتگو کا انداز ہوگا. آپ کہیں تاریخ میں نہیں جائیے گا کہ کس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور شاید میں جانے بھی نہیں دوں گا. ایک بات کہ میں انہی لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں جو سامنے ہیں اور انہی کی باتیں کرتا ہوں. دوسری بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے واقعاً کبھی گھڑی نہیں لگائی ہے. میں گھڑی نہیں لگاتا، اور یہاں کہیں کوئی گھڑی ہے بھی نہیں. اس لیے میری مجلس کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ آدھے گھنٹے کی ہوگی یا 3 گھنٹے کی ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں گھڑی لگی ہوگی تو 1-2 کہیں سامنے گھڑیاں لگی ہوں گی. میں معمولاً سامعین کے چہروں کو گھڑی مانتا ہوں. جتنے لوگ ہیں وہ سب گھڑی ہیں. وہ پتہ لگ جاتا ہے مول صاحب 12 بج گئے ہیں، آپ ختم کر دیجئے، محسوس ہو جاتا ہے. اور پھر میں اپنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ بھائی جو ظرف جتنا ہے اس میں اتنی ہی پانی آتا ہے، اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو بہہ جائے گا.
وہ رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ لہذا جتنی ظرفیت تھی اتنی لوگوں نے سن لیا، اب زیادہ کہوں گا تو جو سنا ہے وہ بھی بہہ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سنے اور آدمی انسنے کے طریقے سے چلا جائے۔ تیسری بات جو میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں وہ یہ کہ میں یہ بتاؤں، میں اپنی عمر نہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ میری مجلسیں پڑھنے کی عمر جو ہے 50 سال ہو گئی ہے۔ میری مجلسیں پڑھنے کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے۔ عام طور سے جو میں نے محسوس کیا ہے یقین کی حد تک وہ یہ کہ مجلس سننے والے آ کے مجلس سنتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لے کے کم جاتے ہیں، بلکہ میرے اپنے اعتبار سے کچھ نہیں لے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنی دیر تک کہوں آپ سے تاکید کرتا رہوں کہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، لے کے جائیے گا، اور کبھی تنہائی میں ان باتوں پہ سوچیے گا اور اپنے کو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ شاید اپنے اندر انقلاب آنا شروع ہو جائے۔ جب آدمی خود منقلب ہونے لگتا ہے تو گھرانے میں بھی انقلاب آنے لگتا ہے، اور جب ایک گھر منقلب ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات دیر تک باقی رہتے ہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے ابتدائی طور سے گزارش کی ہے۔ آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے جو میں قریب سے گفتگو کروں گا، اس گفتگو کا عنوان ہے رشتے اور حقوق۔ عنوان کیا ہے؟ رشتے اور حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بہت ساری قسمیں کھاتا ہے۔ سنیے گا میری بات کو، میں معمولاً اس طرح کا موقع بھی نہیں آنے دیتا کہ جہاں لوگ انتظار کریں کہ اب یہاں تو صلوات پڑھی جائے یا ایک نعرہ لگنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں نہیں، ان کا دل، ان کی روح صلوات پڑھے اور ان کے وجود میں تبدیلی آئے۔ توجہ چاہوں گا۔ رشتے اور حقوق کے عنوان سے میں گفتگو کروں گا۔ ابتدائی طور پر میں بتاؤں کہ انسان جتنے رشتوں میں گھرا ہوا ہے اتنے زیادہ رشتوں میں کوئی بھی مخلوق نہیں گھری ہے۔ انسان کے ارد گرد رشتوں کا اس قدر حصار ہے کہ آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان میں سے چند کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے وہاں حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اس میرے جملے کی یاد رکھیے گا، کہیں بھی کوئی رشتہ ثابت ہو جائے تو وہاں حق بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ حق کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، حق ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ حق مانگنا سب کو آتا ہے، حق ادا کرنا سب بھولے رہتے ہیں۔ اے کاش کہ انسان حق ادا کرتا رہے تو شاید اسے انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، دوسری طرف سے بھی حق ادا ہونے لگے گا۔ جہاں حق ثابت ہو جائے گا وہاں حق کے ثبوت کے ساتھ ہی ساتھ رشتہ ثابت ہو جائے، رشتے کے ثبوت کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے حق ثابت ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے میں صرف حق ایک طرفہ ہے۔ ایک طرفہ اگر کوئی حق ہے تو وہ ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے بندے اور معبود کا۔ معبود اور بندے کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کسی بندے کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میرا حق اللہ کے اوپر یہ ہے۔ اگر کہیں یہ سوچا کہ میرا حق اللہ کے اوپر یہ ہے، گویا وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے۔
دوپہر میں اس طرح کا خشک موضوع اختیار کرنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے اذہان کو بیدار رکھوں اور کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ اللہ عادل ہے، اپنا حق طلب کرنے سے پہلے وہ حق دے دیتا ہے۔ میں نے آنکھیں مانگی نہیں تھی، بغیر مانگے اس نے دی ہے۔ میں نے ذہن مانگا نہیں تھا، بغیر مانگے اس نے دیا ہے۔ میں نے ہاتھ پاؤں مانگے نہیں تھے، بغیر مانگے اس نے دیا ہے۔ سب کچھ بغیر مانگے دیا ہے۔ جب کبھی کوئی حاجت ہماری پیش ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کب میرا اللہ اس کو پورا کرے گا؟ سوچئے گا، یہ دعا نہیں ہوتی، بچے کی ضد ہوتی ہے والدین سے۔ جیسے ایک بچہ باپ سے، ماں سے، بڑے بھائی یا بہن سے ضد کرنے لگے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، وہ باپ جانتا ہے کہ بچے کی یہ بات پوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ باپ جانتا ہے کہ اس ضد کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں، ماں جانتی ہے کہ اس ضد کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں، بہن یا بھائی جانتے ہیں کہ اس کی ضد کو پورا کرنا۔ جو ماں باپ اپنے بچے کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، وہ روتا ہی نہیں دیکھتے بلکہ اور رلا دیتے ہیں، اس لیے کہ جس کی وہ ضد کر رہا ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ماں باپ جیسی محبت کرنے والے یقین کریں کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، وہ مزید رلا دیتے ہیں۔ اللہ جیسی ذات کیا نہیں جانتا کس کا کیا حق ہے، ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، اس کے لیے مفید ہے نہیں مفید ہے۔ اس لیے چوتھے امام جب دعا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الہی ارید کما ترید، پروردگارا میں تو تجھ سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے چاہے کا انجام نہیں جانتا مگر تیرے چاہے کا انجام جانتا ہوں، اس لیے تو وہ کر جو میرے لیے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے انسان اگر دعا کرے، دعا طلب کرے تو کم سے کم اس کے پاس اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے، الہی ارید کما ترید، معبود میں وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، ورنہ اپنا چاہا ہوا مانگے گا تو یقیناً اس کے دیکھنے میں تو وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ جیسے ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے دادا کے ہاتھ میں بہت ساری ٹیبلیٹس دیکھی مختلف رنگ کی، اس نے سمجھا کہ ساری یہ ٹافیاں تو یہی کھائے جا رہے ہیں، اب رونے لگے کہ مجھے ملنا چاہیے، تو کیا دادا محبت میں دے دے گا؟ نہیں، وہ جانتا ہے یہ میرے لیے حیات ہے مگر اس کے لیے موت ہے، اس کے لیے موت ہے، لہذا اسے رلا دے گا، اسے دے گا نہیں۔ ایسے ہی معبود کی بارگاہ میں طلب کرنے والا بوڑھا بھی ہو، رو بھی رہا ہو، تو اس کی بارگاہ میں وہ وہی بچہ ہے جو ضد کر رہا ہے کہ مجھے مل جانا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ ایسے ید سجاد کے دربار سے وابستہ لوگوں، مانگنا سیکھو۔ اللہ نے اسی لیے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پڑھتے رہتے ہیں آپ، پروردگارا تو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائیاں عنایت فرما، یعنی جو دے وہ اچھائی بن کے ملے، جو دے وہ اچھائی بن کے ملے، اولاد دے اچھائی بن کر کے ملے، دولت دے اچھائی بن کر کے ملے، شہرت دے اچھائی بن کر کے ملے، تو جو بھی دے وہ اچھائی بن کر کے ملے، ورنہ خالی اولاد مانگ لے مل تو سکتی ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اچھائی بن کر کے ملے، خیر بن کر کے ملے، نیکی بن کر کے ملے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان دعا کا بھی سلیقہ، میرا موضوع ابھی دعا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں رشتے اور حقوق کو بتاؤں۔ انسان رشتوں میں گھرا ہوا ہے، پہلا رشتہ معبود سے ہے، معبود کے رشتے میں خالی ایک جملہ کہوں گا، توجہ چاہوں گا، میں ایک رخ سے بیان کرنے کے لیے ذہن میں مضمون لے کر کے آیا ہوں۔ اگر میں خود اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی دیر تک پڑھ سکا اور اتنی دیر تک آپ کو
بیدار کر سکا کہ بہت جلدی 12 نہ بجے، تو انشاءاللہ جو ہے میں اس موضوع کو آپ کے ذہن تک پہنچاؤں گا، ورنہ پھر کبھی موقع ملے گا تو پہنچاؤں گا۔ یقین کیجیے عزیزان گرامی، پہلا رشتہ معبود سے ہے۔ چھٹے امام سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک طویل ترین حدیث آپ کی ہے جس کا اکثر حصہ مجھے زبانی یاد ہے، مگر اس میں سے صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں معبود کے رشتے کے ساتھ میں۔ امام فرماتے ہیں وَكُن مَعَ اللَّهِ بِالصِّدْقِ، دیکھو تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ میں صداقت کا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اللہ کے ساتھ میں سچائی کا ہونا چاہیے۔ ذرا سا اس جملے کی روشنی میں اپنے کو پانے کی کوشش کریں، کیا اللہ کے ساتھ میرا رشتہ سچائی کا ہے؟ میری زبان مومن ہے، میری زبان مومن ہے، مگر میری آنکھ کافر ہے، میرے کان کافر ہیں، میرے ہاتھ غیر مومن ہیں، میرے قدم مومن نہیں ہیں۔ زبان تو کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، زبان تو کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہے میں اس کی نگاہوں میں ہوں، مگر پھر بھی میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سچ بتائیے اللہ کے ساتھ میرا رویہ صداقت کا ہے؟ اللہ کے ساتھ میں میرا رویہ اور رشتہ صداقت کا ہے؟ زبان مومن ہے مگر بڑھتے ہوئے قدم اپنے کفر کا اعلان کر رہے ہیں، اور بولتی ہوئی زبان یا دیکھتی ہوئی آنکھیں یا سنتے ہوئے کان جو ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، زبان ہی خالی کہہ رہی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ارے میں اس کے لیے خالی توجہ دلانا چاہوں گا، انسان کی بنائی ہوئی آنکھ کیمرہ کہیں لگا ہوتا ہے تو آدمی محتاط ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، سڑک ہو، چوراہا ہو، آفس ہو، وہاں لکھا ہوا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آدمی اگر کچھ غلط بھی کرنا چاہے گا تو متوجہ ہوگا کہ جس آنکھ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اور خالی دیکھ نہیں رہی ہے، جو کروں گا وہ محفوظ کر لے گی، وہ موجود رہے گا، اور جب بھی کوئی انسان اس کو چلا کے دیکھنا چاہے گا وہ دکھا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اگر انسان کی، میں پڑھتا ہوں تو کہوں، میں پہلی مرتبہ جب یو کے گیا تو ایک مرتبہ واقعاً سن 1992 میں گیا تھا، پہلی دفعہ گیا تھا، ایک مجلس مولانا کہ میں پڑھنے کے بعد دوسری مجلس کسی کے گھر میں پڑھنی تھی، تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی، وہ مجھے لے کر کے چلے، ایک چوراہا، خالی چوراہا ہے، وہاں رک گئے۔ میں نیا نیا ہندوستان سے گیا تھا، میں نے کہا بھائی کیوں رکے ہیں؟ نہ کوئی کار کسی طرف سے آتے جاتے دکھائی دے رہی ہے اور نہ بھیڑ کوئی دکھائی دے رہی، خالی ہے، نکل لیجئے، چلیے 1-2 منٹ بچ ہی جائیں گے۔ وہ مسکرائے کہ نہیں مولانا ریڈ لائٹ ہے، معاف کیجیے گا مولانا یہ دیکھیے ریڈ لائٹ ہے۔ میں نے ہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ریڈ لائٹ ہے، لیکن کوئی آدمی تو نہیں ہے نا، نہ پولیس والا ہے، نہ چلتا پھرتا آدمی ہے، نہ کوئی کار آ رہی ہے۔ تو مسکرائے کہا کہ نہیں مولانا وہ دیکھیے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں اس ریڈ لائٹ سے گزر گیا تو اگلے ہفتے جو ہے میرے پاس نوٹس آ جائے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کا اتنا جرمانہ ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں اللہ کے دیا اتنا ہے کہ خالی اگر پیسے میں جرمانہ آ جائے نا تو ہم اس کو ادا کر دیں گے، لیکن اس جرمانے کے ادائیگی کے ساتھ بھی میرے لائسنس میں، ہر ایک کے لائسنس میں 12 پوائنٹ ہوتے ہیں، 3 پوائنٹ کٹ جائیں گے، یعنی اب صرف 9 پوائنٹ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر میں نے کوئی غلطی کی تو 3 اور کٹ جائیں گے، اس کے بعد اگر میں نے کوئی غلطی کی تو 3 اور کٹ جائیں گے، اس کے بعد بھی اس طرح کی کوئی غلطی کی تو 3 اور کٹ جائیں گے، اور پھر میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا، میں گاڑی چلا نہیں سکتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی پیسہ دینے کے لیے تیار ہے مگر اپنے نامہ عمل کو خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس میں سیاہ دھبے جو ہے لگنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہے کل عدم ہو جائے گا، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ مانا نہیں جائے گا، میں گاڑی چلانا جانتا ہوں، بہترین ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، لیکن غلطی کی ہے تو اب آپ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ چلا نہیں سکتے ہیں، آپ سڑک پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یعنی انسان غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے تو ایک ہنر کے باوجود بھی بے ہنر ہو جاتا ہے۔ جو انسان نے آنکھیں بنائی ہیں ان پر اگر یقین پیدا ہو جائے تو آدمی پیسہ دینے کے لیے تیار مگر نامِ عمل خراب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے ہم تو جب نام بھی آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ امام فرماتے ہیں میرے ماننے والوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، مگر یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر کیمرے کے برابر بھی یقین ہو جائے نا، اتنا بھی میرا ایمان ہو جائے تو میں خطا سے بچتا رہوں گا۔ اللہ اپنے لیے کہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز سے خبیر ہے، باخبر ہے، علیم ہے، علام ہے، سب کچھ وہ ہے یقیناً۔ لیکن ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ میں صداقت کا نہیں ہے، صداقت کا رشتہ نہیں ہے۔ کب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، کب تک ہم دوسروں کو دیکھیں گے اور خود کو نہیں دیکھیں گے؟ اپنے کو دیکھیں، انسان اپنے کو دیکھ کر کے خود کو صاف کرتا چلا جائے پورا معاشرہ صاف ہو جائے گا، لیکن خالی دوسروں کے داغ دھبے دیکھ کر کے مسکراتا جائے گا تو تمہارے دامن پر بھی نگاہ کر کے کوئی مسکرا رہا ہوگا نا۔ لہٰذا اپنی صفائی کی ضرورت ہے۔ رشتے اور حقوق، اللہ کے ساتھ میں رشتہ، میں خالی دو چار رشتوں کو بیان کروں گا، اس کے بارے میں کوئی مجلس نہیں پڑھوں گا اور کوئی ذکر نہیں کروں گا کہ کس قدر انسان رشتوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ فرش اعضاء پہ ہیں، میرا رشتہ فرش اعضاء سے ہے۔ اگر فرش اعضاء سے میرا رشتہ ہے تو میں نے کہا حق دو طرفہ ہے، حق دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنا حق مانگتا ہے، یہ بھی اپنا حق مانگتا ہے کہ حق ادا کیا جائے۔ میں ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں اس میں کہ کیا حقوق، مگر خالی یاد دلا رہا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ بھی اپنا حق مانگتا، میں زمین پہ بیٹھا ہوں، زمین سے میرا رشتہ ہے، کیا زمین اپنا حق نہیں مانگتی؟ زمین کا حق میرے اوپر ہے، کیا مجھے اس حق کو ادا نہیں کرنا؟ پتہ ہی نہیں حق کہاں سے ادا کریں گے۔ میں زیر آسمان ہوں، آسمان کا حق میرے اوپر ہے، میں نے حق کو ادا کیا ہے، میں سانس لے رہا ہوں، میرا رشتہ ہواؤں سے ہے، کیا اس سے میرا حق وابستہ نہیں ہے؟ کیا اس سے میرا رشتہ ہے تو میرا حق نہیں ہے؟ حق ہے۔ پوری گورنمنٹ اس کے شعبے قائم کرتی ہیں حقوق کے ادائیگی کے لیے۔ شجر سے، درخت سے میرا رشتہ ہے، وہ بھی اپنا حق مانگتا ہے، اس کے توڑتے ہوئے شاخیں بھی چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں، مگر اس کے گریے کی، اس کے آواز کی صدا ہمارے کانوں میں نہیں آتی ہے۔ عزیزوں، میں خالی ذکر کرنا چاہوں گا علی احساس کے لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے ہر روز تمہاری قبر تمہیں آواز دیتی ہے، رشتہ ہے، تمہیں آواز دیتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا، روشنی کا انتظام کر لینا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، مونس کا اہتمام کر کے آنا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر جو ہے بہت کچھ ذکر کر سکتا ہوں، میں رشتے کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز کا، میں جب رشتوں کو بیان کرتا ہوں تو ایک چیز خاص طور سے میرے سامعین میں سے کئی ایسے مل جائیں گے جنہوں نے میری زبان سے یہ سنا ہوگا، اور آج تو بہرحال سامنے نہ بھی ہو تو جو کچھ بولا جاتا ہے وہ بہرحال یوٹیوب پر اور چیزیں دنیا سن رہی ہوتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے باتیں اور آدمی سنتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے بھیا دیکھو، جہاں بولنے کے لیے جا رہے ہو نا، پڑھنے کے لیے، تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہاری مجلس پہلے پہنچ گئی ہے، سوچ کے بولنا۔ تو ارے یہ تو وہی والی پڑھ رہے ہیں تو جو ہم نے سنا ہے مثلا، نہیں، اس کا خیال کیا تھا۔ آج کے زمانے میں خالی ایک ذکر کہہ کر کے کہنا چاہوں گا عزیزو، کبھی آپ نے اس عنوان سے سوچا ہے
کہ ہمارے رشتے دوسروں کے اعتبار سے بہت سارے رشتے ہیں، مگر انسان کا انسان سے، انسانوں کا انسان کے اندر جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس میں سب سے عظیم رشتہ، پاک ترین رشتہ، محبت سے بھرا ہوا رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ کبھی اس عنوان سے آپ نے سوچا؟ جب انسان پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد انسان کا کوئی ایک رشتہ وجود میں آیا، اس میں کون سا رشتہ ہے جو بہت ہی عظیم رشتہ ہے؟ ممکن ہے آدمی سوچے کہ بھائی والدین کا اور اولاد کا رشتہ ہے، اور اسی عنوان سے میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، وہ والد وما ولد، قسم ہے والدین کی اور قسم ہے اولاد کی۔ میں اگر ابھی اس پر کہوں گا نہیں، یہ عظیم ترین رشتہ ہے، پاک ترین رشتہ ہے، مگر اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا والدین اور اولاد کا یہ پہلا رشتہ وجود میں آیا ہے، یا اس سے پہلے بھی کوئی رشتہ ہے جس رشتے سے یہ رشتہ وجود میں آیا ہے؟ انسان کا انسان کے درمیان میں پہلا رشتہ کون سا رشتہ ہے جو وجود میں آیا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ انسان کا انسان کے درمیان، اس رشتے کا نام ہے میاں بیوی۔ پہلا رشتہ وجود میں جو آیا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے سے سارے رشتے ہیں، اسی رشتے سے سارے رشتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو ماں باپ بھی نہیں بن سکتے، اولاد نہیں ہو سکتی، پھوپھی خالہ بھی نہیں وجود میں آ سکتے ہیں، بھائی بہن اپنے وجود میں نہیں آ سکتے ہیں۔ پہلا رشتہ رشتہ ازدواج ہے، اور یہی سب سے عظیم اور پاک ترین رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ عظمت کے ساتھ باقی رہ جائے اور اس رشتے میں شیرینی باقی رکھی جائے تو سارے رشتے پاکیزہ رہتے ہیں۔ اگر اسی رشتے میں کہیں سے تلخی پیدا ہو جاتی ہے تو سارے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یہاں سے میں ایک دوسرا عنوان نکالتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رشتے دو طرح کے ہیں، ایک سببی رشتہ اور ایک نسبی رشتہ۔ سببی رشتہ کی سبب ختم ہو جائے تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نسبی رشتہ یعنی خون کا رشتہ، اگر قاتل بھی بن جائے بھائی نام تو اسے بھائی کہا جائے گا، برا بھائی کہا جائے مگر بھائی رہے گا، اس لیے کہ خون کا رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ ٹوٹا نہیں کرتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ سبب کا رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور پہلا رشتہ سببی ہے، پہلا رشتہ سببی ہے، اور اس کو اتنا عظیم درجہ دیا ہے تاکہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ اس ٹوٹنے سے سارے رشتوں کی عمارت ٹوٹتی چلی جاتی ہے، سارے رشتوں کی عمارت ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کرے جس گھر میں کوئی اس طرح کی بات پائی جاتی ہو تو میرے ان جملوں کو آئینہ بنائے، اور آئینہ بنا کر کے اپنے کو پانے کی صحیح اور کوشش کرے۔ اور اس میں بھی انسان جو ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو حق ہی کے سلسلے میں، جی صاحب ایسا کریں گے تو ہم ایسا کیوں کریں گے، وہ ایسا کریں تو ہم ایسا کیوں کریں، وہ چھوٹا ہو کر کے ایسا کرے تو میں ایسا کروں۔ ارے عزیزو، تمہارے اسی جملوں میں جواب ہے۔ اگر چھوٹا ہو کر کے وہ چھوٹا کام کر رہا ہے، تم بھی وہی کرنے لگو تو بڑے ہو کر کے اس سے بھی چھوٹے ہو گئے، بڑے بھی ہو کر کے اس سے چھوٹے ہو گئے۔ تمہارے بڑپن کا تقاضا ہے کہ اسے باقی رکھو، اور اگر چھوٹے بھی ہو تو ایسے جوڑو کہ لوگ تمہیں بڑا کہنے لگے، تمہیں بڑا کہنے لگے۔ عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، کردار اور اپنے عمل سے آدمی بڑا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سارے رشتے، ان رشتوں میں آج مجھے اس مجلس میں جو کچھ پڑھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یقین لگتا ہے کہ میں ساری باتیں نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ وضاحت نہ کر کے صحیح کروں کہ ساری باتیں میں پڑھ سکوں، توجہ چاہوں گا۔ ان سارے رشتوں میں سے ایک ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے، یہ آج میرا
موضوع ہے، اس پر میں گفتگو اہل بیت سے رشتہ ہے، در عصمت سے ہمارا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام کیا ہے؟ اس رشتے کا نام میں کیا دوں؟ میں بھی خود بھی کچھ نام نہیں دے سکتا، لیکن جو عام طور سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ محبت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا رشتہ محبت کا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ پلیز یہاں سن لیجئے گا، محبت کسے کہا جاتا ہے؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے میں اپنی بات کو صحیح کروں۔ آپ میرے آدھے گھنٹے کہنے سے آپ گھڑی نہیں دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے جلدی بھی بات پورا کر سکتا ہوں، اور اگر آپ سنیں گے تو اس سے زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے۔ غور کیجئے گا، محبت کسے کہا جاتا ہے؟ میں اس کا اگر اردو میں ترجمہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں محبت کا ترجمہ کروں لگاؤ کا رشتہ۔ اس لگاؤ کو ہم نے محبت کہا ہے۔ محبت ایک درجے کا نام ہے، لگاؤ کے ایک درجے کا نام ہے محبت۔ اب یہ جاننا کہ یہ کون سا درجہ ہے اور یہ ضرورت ہے، اور جب اس درجے کو جان لیں تو اس درجے کے جاننے کے بعد اپنے کو پہچاننا ہے کہ میں اس درجے تک پہنچا یا نہیں، میں اس لگاؤ کے اس درجے کو میں نے پا لیا ہے یا نہیں، تاکہ پا لینے کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہو کہ میں اس لگاؤ تک پہنچا ہوں، تھوڑا سا سکون ہو کہ میں اس لگاؤ تک کے اس درجے تک پہنچ گیا ہوں۔ میری بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ جب محبت کا نام لگاؤ ہے تو لگاؤ میں بھی محبت میں اب درجات کو بیان کرتے ہوئے اس درجات میں کہوں گا کہ محبت لگاؤ کے تیسرے درجے کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت لگاؤ کے تیسرے درجے کا نام ہے۔ اس سے پہلے 2 درجات اور ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کیجئے گا اور اپنے کو پہچاننے کی سعی کیجئے گا۔ پہلے درجے کا نام، لگاؤ کے پہلے درجے کا نام ہے انس۔ نام یاد رہے گا نا؟ انس، مانوس ہونا، کسی چیز سے انس پیدا ہو جانا، مانوس ہونا۔ یہ محبت اور لگاؤ کا، محبت تو تیسرا درجہ مگر لگاؤ کا یہ پہلا درجہ ہے۔ کہیں آپ کسی گھر میں جائیں، اس گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے لیے میرا چہرہ نیا ہے تو وہ میرے چہرے سے مانوس نہیں ہے۔ جیسی نیا سا چہرہ، وہ جلدی سے باپ کے دامن سے لپٹ گیا، اپنے بڑے بھائی یا بہن کے دامن سے لپٹ گیا، اور ذرا سا تعجب سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تھوڑی سی اسے حیرت ہو رہی ہے، اپنے کو چھپا رہا ہے۔ یہ چھپا نہیں رہا، دور نہیں ہو رہا، اعلان کر رہا ہے کہ میں غیر مانوس ہوں، میں اس سے مانوس نہیں ہوں۔ لیکن میرا اگر وہاں رہنا تھوڑی دیر ہو جائے اور اس کے میں چمکاریاں دیتا رہوں، کوئی چیز بچے کے لگاؤ کی چیز اس کو پیش کروں، تو دھیرے دھیرے اس کا انس پیدا ہوگا۔ ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کو لینے کے لیے آ جائے اور لے کر کے پھر جلدی سے چلا جائے، پھر چمکاریاں دے، پھر آنے لگے، اور آتے آتے یہاں تک کہ وہ آ جائے۔ اس کا مطلب کہ آ جانا اب اعلان ہے کہ میں کسی حد تک اس سے مانوس ہو گیا۔ یہ لگاؤ کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ غیر مانوس چہرے سے مانوس ہوا، اور اب اس سے دوری کو دور کر کے قریب ہونے لگتا ہے۔ یہ انس اور لگاؤ کا پہلا درجہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں توجہ چاہوں گا، اگر اس چیز کو مذہب و مسلک جعفری میں جاننا ہو آپ کو، تو اپنی ماؤں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ماں کی گود میں جب پہلی اولاد آتی ہے نا ہمارے ہاں، تو جب بھی وہ اپنے کو پاک و پاکیزہ پاتی ہے اور اپنے کو پاک و پاکیزہ کر لیا، تو اپنے لال کو اپنے گود میں لے کر کے پہلی دفعہ علم حضرت عباس تک لے جائے گی، ذریعہ امام حسین تک لے کر کے جائے گی، امام بارگاہ تک لے کر کے جائے گی، اور ابھی میں ہاتھ اٹھانا نہیں جانتا، ماں نے میرے ہاتھ کو اٹھایا، علم سے لگا دیا، اپنے ہی ہاتھ سے چہرے پہ مل دیا، مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ یہ
عمل جو ہے ماں میرے لاشعور میں کر کے انس کا بیج میرے قلب میں ڈال رہی ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگا، میری نگاہیں چیزوں کو پہچاننے لگی اور میں اپنے قدم سے باہر آنے لگا، مجھے پتا چلا کہ یہاں علم اٹھا ہے، یہاں زری اٹھی ہے، تو اب ماں کے کہنے کا انتظار نہیں کرتا، اپنے قدم سے دوڑ کے جا کے بوسہ لے کر کے اعلان کرتا ہے کہ اب میں اس سے مانوس ہو گیا، میں اس سے مانوس ہو گیا ہوں. یہ انس ہے، یہ مانوسیت ہے. اور جب یہی کبھی اسی میں شدت پیدا ہوتی ہے، زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے، تو اس اضافے والے درجے کا نام ہے الفت. یاد رکھیے گا، الفت. پہلا درجہ انس ہے، دوسرا درجہ الفت ہے. الفت کے معنی ہی ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا. جو الگ ہے جڑ جائے تو اس جڑنے کو الفت کا. اس لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں لکھی ہے مؤلفہ، تالیف کی ہوئی. تالیف یعنی مختلف جگہوں سے لے کر کے جوڑ کے ایک کر دیا ہے تو تالیف بنتی ہے نا. ایسے ہی اگر کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہو اور اسے جوڑ دیا جائے تو انس میں جب الفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ درجہ انس کا الفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان دو درجوں کا تذکرہ احادیث میں تو شاید کہیں مل جائے گا، مگر ہمیں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ایک درجہ ہے ذکر ملے گا تو محبت کا ملے گا. محبت کرو، محبت کرو. اسی الفت میں اگر شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس شدت کے درجے کا نام ہے الفت، محبت. یعنی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر وہ نظر نہ آئے، جیسے میں جس سے بچے سے مانوس ہونا چاہتا تھا مجھ سے مانوس ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے کو پردے کے پیچھے کر لیا، کسی طرح چھپ گیا، وہ بچہ تلاش کرنے لگا، تلاش کر کے بھی نہ پائے تو ایک مرتبہ رونے کی آواز آنے لگتی ہے، وہ رونے لگتا ہے. اب یہ اس کا رونا بتاتا ہے ان سے بڑھ کر کے الفت میں آیا تھا، الفت سے آگے بڑھ کر کے محبت میں آ گیا، محبت کے درجے کو پا گیا. جہاں آنکھیں نم ہو جائیں پانے کے لیے اس درجے کا نام محبت ہوتا ہے، اس درجے کا نام محبت ہوتا ہے. انس، الفت اور محبت. اب اپنے کو پانے کی صحیح کیجیے گا جان گرامی. قرآن کریم نے ہم کو اہل بیت کی نسبت سے بھیجا کہاں ہے، کس حد تک لایا ہے؟ کہیں میں نے قرآن میں نہیں دیکھا ہے کہ اہل بیت کی نسبت سے انس ہونا چاہیے، اہل بیت کی نسبت سے الفت ہونی چاہیے، اہل بیت کی نسبت سے محبت ہونی چاہیے ہے. بلکہ اگر ہم سے قرآن نے مانگا ہے تو اس درجے کی مانگ ہے کہ اہل بیت کی نسبت سے مجھے مودت چاہیے ہے. محبت لگاؤ کے درجے کے چوتھے درجے کا نام ہے مودت. فرق کیا ہے ان محبت اور مودت میں؟ فرق کیا ہے؟ مودت اس لگاؤ کو کہا جاتا ہے، اس محبت کو کہا جاتا ہے جو عملی ہو. یعنی جیسے کوئی کسی کو بہت چاہتا ہو تو اس کے جیسا کپڑا پہننے لگتا ہے، اس کی طرح سے چلنے لگتا ہے، اس کی طرح سے بولنے لگتا ہے. اگر وہ بتائے بھی نہ تو کپڑے کو دیکھ کر کے لوگ پہچاننے لگتے ہیں یہ ان کا ماننے والا ہے، وہ ان سے محبت کرنے والا ہے. ان کی طرح سے بولنے لگے، ارے یہ ان کا چاہنے والا ہے. ان کی طرح سے چلنے لگے، یہ ان کا چاہنے والا ہے. میسم بھی گلیوں میں یا علی کے نعرے نہیں لگاتے تھے، چلتے ویسے تھے، بولتے ویسے تھے جیسے علی چل رہے ہوں تو انہیں علی والا پہچان لیا جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ لگا اور یہ محبت مودت تک پہنچنا چاہیے. قرآن ہم سے عملی محبت چاہتا ہے
کی عمل سے، اور اس کو کہنے کے لیے صرف میں 8ویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک قول کو پیش کر رہا ہوں جو اس کی تائید ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، علی کا شیعہ تو بس وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان کی تائید اس کا عمل کر دے، جو بولے وہی کہے، جو کہے وہی کرے، اس کی زبان اور عمل میں اختلاف نہ ہو۔ یعنی اپنے کو بول کے علی والا نہیں بتانا چاہیے، زبان سے نہیں بتانا چاہیے، کردار سے بتانا چاہیے کہ علی والا ہے۔ اگر اس منزل میں آدمی ہو تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یہ 4 درجے کو پڑھنے کے بعد ایک اور درجے کو میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ میں خود بھی واقعاً اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تھکنے لگتا ہوں، لیکن تھوڑی سی میں خود بھی اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے اس درجے کو بتانا چاہوں گا، اور اس 5ویں درجے کا نام ہے عشق۔ لفظ بہت پہچانا ہوا ہے مگر سڑک کا عشق معلوم ہے، اہل بیت کی نسبت سے عشق نہیں معلوم ہے۔ ہم کس کو عشق کہا جاتا ہے؟ مودت سے آگے بڑھے 5ویں درجے میں آئے تو اس درجے کا نام ہے عشق۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیجئے گا عشق کا درجہ کیسے پہچانا جائے۔ اس کی ایک مثال، اور میں جہیں کہیں پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں، جن کو ذوق اور شوق ہو لغت کا، لغت کو دیکھے تو فارسی لغت میں مولانا ایک لفظ ملے گا عشقہ، عین شین قاف اور چھوٹی ہے عشقہ، ایک گھاس کا نام ہے جس کا تنا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ وہ گھاس ہوتی بہت طویل، پھیلتی ہے، لیکن تنا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سیدھے نہیں جا سکتی۔ اگر اسے کوئی سہارا نہ ملے تو وہ زمین پہ پھیل جائے گی، اتنی پھیل جائے گی کہ آپ اس کا ایک سرا دوسرا سرا تلاش کرنے چاہیں تو ملے گا نہیں، اتنی طویل ہے۔ مثلا وہ گھوم پھر کر کے یہاں سے لے کے وہاں تک پھیلی، کیونکہ اس کو سہارا نہیں ملا۔ لیکن اگر اس کو کوئی سہارا مل جائے دیوار کا، یا سہارا مل جائے درخت کا، تو درخت کا اگر سہارا ملتا ہے تو وہ عشقہ گھاس جو ہے اس درخت سے لپٹنا شروع ہوتی ہے۔ یہ لپٹتے جتنا بلند درخت ہے اس سے بلند ہو کر کے بھی اس سے اونچے اتنی اوپر دکھائی دینے لگے گی، جیسا اونچا بھی دکھائی دے رہی، اس کا نہیں، وہ اونچی نہیں ہو گئی، سہارا مضبوط مل گیا، اس کو سہارا مضبوط ملا، اور اسے سہارا ملا تو وہ اس سے اونچا ہو کر کے اپنے سر کو درخت سے بلند کر کے اپنے کو نمایاں کر دیتی ہے کہ ہم اس سے بلند ہیں۔ وہ اس سے بلند نہیں ہے بلکہ سہارا مضبوط ہے۔ اگر دوش رسول پر علی آ کر کے کہیں کہ اگر میں آسمان کو چھونا چاہوں تو علی بلند نہیں، سہارا بلند ہے۔ یہ 5واں درجہ ہے، مگر جو اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ عشقہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ درخت سے لپٹا ہے، اور ایسے لپٹا ہے کہ اب اگر آپ چاہیں کہ میں درخت کو بچاؤں اس لیے کہ درخت ذرا سا نازک ہے، اس طرح سے لپٹا ہے، ممکن ہے اب وہ درخت جو ہے جو اس کا بڑھنے کے ہے وہ نہ بڑھ سکے، اس کی شاخیں اس کی پتیاں نکلے، تو آپ اگر چاہیں کہ اس کو نوچ لیں، ہم جو لپٹ گیا اس کو نوچیں، اس کو چھڑائیں، اگر آپ چھڑانا چاہیں گے تو چونکہ اس کا تنا تو کمزور ہے، آپ نوچ ضرور لیں گے، وہ ٹوٹ جائے گا، مگر پورے درخت دیکھیے گا اس کا وجود کہیں کہیں لپٹا ملے گا، یعنی وہ ٹوٹ کے بھی لپٹا باقی رکھ کے بتاتا ہے مجھے توڑ دو، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر جسے سہارا مانا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں اسی سے لپٹا ہوا اپنے وجود کو منواتا رہوں گا۔
عشق اسی منزل کا نام ہے کہ سہارا تلاش کرو. سہارا اگر مضبوط ہو جائے نہ ملے نا، اس سے اس طریقے سے مربوط ہو جاؤ کہ اگر زبان بھی کاٹ لی جائے، اگر ہاتھ بھی کاٹ لیے جائیں، اگر قدم بھی کاٹ لیے جائیں تو اس وقت بھی رونا نہیں، بلکہ زبان اگر باقی ہے تو جب تک باقی ہے بولتا رہے. میرے ہاتھ نہیں کٹے، میرا وجود اسی سے لپٹا ہوا ہے، میرا وجود کے خون کو بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسے لپٹا ہوتا ہے کہ اگر اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں بکھیر دیا جائے تو وہ کہے گا کہ ہر وجود گرنے سے پہلے کہے گا یا علی یا علی کہہ کے بتائے گا کہ ہم اسی سے مربوط. ایک چھوٹی سی اور مثال دینا چاہوں گا عشق کی، اور وہ یہ کہ میں نے جسے عشقہ کہا وہ وجود تو ہے، اور یقیناً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں اس طرح کی گھاس ہوتی ہے جو درخت سے لپٹ جاتی ہے. لیکن ایک اور اس سے واضح مثال جیسے انگور ہے، انگور کی بیل وہ بھی زمین پہ پھیلتی ہے، لیکن اس کے پھل کو صحیح رہنے کے لیے ہم پہلے ہی سے سہارا لگا دیتے ہیں کہ اس سہارے سے وہ بلند رہے، تاکہ جو پھل آئے وہ صحیح رہے، لٹکا ہوا سہارا بن جاتا ہے. انگور کی ہر پتی سے ایک شاخ نکلتی ہے جو لپٹنے ہی کے لیے ہوتی ہے. انگور پتیوں سے، ہر پتی سے 2 پتیوں کے بعد جو ہے ایک پتلی سی ایک شاخ نکلے گی جو سہارے سے لپٹ جاتی ہے، اور سہارے سے لپٹ کر کے جو ہے اس کے بعد والے تنے کو سہارا دیتے کہ اس سے اونچا ہو، پھر اگلی پتی اس سے نکلے گا وہ سہارے سے لپٹ جائے گی اس سے، اور اگر پھر اس کے بعد سہارا ایسے پھیلا ہوا ہے تو پھیل کر کے اس سے لپٹ جائے گی. یقین جانیے اس انگور کا تنا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ پتی کے کنارے سے نکلا ہوا وہ باریک سا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو لپٹا ہوا ہوتا ہے لپٹ کر کے اسی سے خود خشک ہو جاتا ہے. اور اگر خشک ہو جائے آپ اسے چھڑانا چاہیں تو یقین جانیے نہیں چھڑا سکتے ہیں. جس سے وہ لپٹا ہوا ہے یا تو اسے کھینچ لے گا یا ٹوٹ کر کے اسی سے لپٹا رہے گا. آپ کھینچیں گے تو سہارے کو یا تو کھینچ لے گا خود ہی، یا یہ کہ خود ٹوٹ کر کے اسی سے لپٹا رہے گا. عاشق اپنے معشوق سے ایسے ہی مربوط ہو جاتا ہے کہ کھینچیں تو یا تو وہ خود کھنچ کر کے آ جائے، یا یہ کہ وجود کے ٹکڑے ہو جائیں مگر اس کا وجود اسی سے لپٹا رہ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کے ماننے والے اپنے جان دینے پر مسکراتے کیوں ہیں، ہنستے کیوں ہیں. ان کے ہاں کوئی غم کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ہنس رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت سے آگے مودت سے آگے عشق کی اس منزل میں ہیں کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے گا تو ٹکڑے ہو کر کے بھی یا تو ہمارا وجود ان سے لپٹا رہے گا یا وہ خود جس سے ہم لپٹے ہوئے ہیں وہ ہم سے قریب رہے گا، دور نہیں رہے گا. تو جب معشوق قریب ہوگا تو غم کا ہے کا، پھر غم کا ہے کام، رنج کا ہے کام. میں جلدی جانے گرامی، ورنہ اس میں اور بھی بات کہنے کی تھی. ایک بات، اس 5ویں مرحلے کے بعد ایک 6ٹھے مرحلے کا نام ہے، اس مرحلے کا نام ہے شغف. توجہ چاہوں گا، شغف. اس لگاؤ کے 6ٹھے مرحلے کا نام ہے شغف. اور اس شغف میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. اگر اس لگاؤ کو آپ کو قرآن میں دیکھنا ہو تو یوسف اور زلیخا کے لگاؤ کو قرآن نے شغف کہا ہے. جو جناب زلیخا کا لگاؤ جناب یوسف سے تھا اس کا نام شغف کہا ہے. اور معلوم ہے شغف کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شغف کا انجام بڑھاپے میں جوانی کا آ جانا. اگر جو ہے شغف کے مرحلے تک کوئی پہنچ جائے تو بوڑھا ہو کر کے بھی اسے اطمینان ہوتا ہے انجام بڑھاپا نہیں ہے، انجام جوانی ہے. حسین کے ماننے والوں جنت کے سردار جوانان جنت ہیں.
اپنے کو شغف تک پہنچاؤ کہ وہاں بوڑھا کوئی جائے گا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ایک آخری بات کو کہتے ہوئے کہ اسی لگاؤ کے آخری درجے کے یا 7ویں درجے کا آخری کہنا تو مناسب نہیں ہوگا. 7ویں درجے کا نام ہے جنون. 7ویں درجے کا نام ہے جنون. ان سے شروع ہوا، الفت تک بڑھا، الفت سے مودت تک، محبت تک، محبت سے مودت تک، مودت سے عشق تک، عشق سے شغف تک، اور شغف سے جنون تک. جنون یقین جانیے یہ بھی جتنا عظیم لفظ ہے ہمارے یہاں اتنے ہی کمتر سمجھا جاتا ہے. ارے بالکل مجنون ہو گیا مثلا، مجنون ہے. اور اگر اپنی زبان میں کہا تو کہتے پاگل ہو گیا، آدمی دیوانہ ہو گیا. کہنے والا پاگل ہوگا، مجنون کیوں پاگل ہونے لگے بھائی؟ ہمارے ہاں مجنون بھی دیوانہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دانا ہوتا ہے. وہ دانا ہوتا ہے. دانا وہی ہے جو واقعاً پہچان لے، اور پہچان کر کے جو مربوط ہوتا ہے حقیقی معنوں میں وہی دانا ہوتا ہے. سرکار سید الشہداء کے مزار پر جنہیں جانے کی توفیق ہوئی ہے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار عالم بحق کے سرکار سید الشہداء جلد توفیق عنایت فرمائے کہ سرکار سید الشہداء کے مزار تک جانے کی توفیق ہو انشاءاللہ. اور جب میں اس طرح کی بات کہتا ہوں تو کبھی کبھی میں ایک گزارش کرتا ہوں. میں بالکل آخری منزل تک آ گیا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ واقعاً تھکے نہیں، میں تھکا ہوں، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ روایت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جو کوئی زائر امام حسین سرکار سید الشہداء کی زیارت کو جاتا ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب زائر امام حسین کے روضے پہ جاتا ہے 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس زائر امام حسین کے لیے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ میں ہیں، اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. روایت کے میں الفاظ کو بیان کروں، ضامن میں ہوں، ضمانت میں لیتا ہوں روایت کے سلسلے میں، کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کر کے واپس ہوتا ہے تو ان فرشتوں کا جو سردار ہوتا ہے اس کی پیشانی پر ایک مہر لگا دیتا ہے. اس کی پیشانی پہ ایک مہر لگا دیتا ہے، مہر لگاتا ہے. تیسرا حصہ اس روایت کا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن عالم محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، جہاں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے، بھائی کوئی رشتہ کسی رشتے کو پہچانے گا نہیں، اکیلا اکیلا نفسی نفسی کا جہاں عالم ہوگا، اس عالم میں وہ مہر جو لگائی گئی تھی زیارت امام حسین میں وہاں منور ہو جائے گی. لکھا ہوگا کہ پہچانو یہ زائر حسین ہے، اسے پہچانو یہ زائر حسین ہے. یعنی جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا امام حسین اپنے زائر کو پہچانوائیں گے. پہچانو یہ زائر امام حسین ہے. کتنا کریم ہے میرا مولا حسین، کتنا کریم ہے میرا مولا حسین کہ اس کے دروازے پہ چلے جائیں تو قیامت اور حشر کے عالم میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو. میرے مولا اعلان نہیں، اسے پہچانو، اسے پہچانو یہ زائر حسین ہے. کبھی مایوس نہ ہوئیے گا، خدا کی قسم مایوس نہ ہو. ہم غریب کہاں سے جا سکتے ہیں؟ نہیں مایوس نہ ہوں. میں غریب کہاں سے جا سکتا ہوں؟ میں یقین دلانا چاہتا ہوں خالی جب بھی یہ احساس ہو نا کہ میں غریب زیارت حسین کو کیسے جا سکتا ہوں، اسی دن 1 روپے نکال کر کے آپ باہر رکھ دیجئے. نہیں یہ زیارت حسین کے لیے ہے، نہیں میں اس پیسے کو نہیں چھوؤں گا. میں کسی دن اتنا ہو جائے کہ میں زیارت آپ یقین کیجئے گا مولا اتنا برکت دیں گے نا، اتنا برکت
خلوص دل سے خالی 1 روپے باہر کر دیں، 1 روپے، پیسے نہیں، مولا حسین کی زیارت کے لیے، مولا حسین کی زیارت کے لیے میں یہ کروں گا۔ یقین جانیے خدا کی قسم، اگر آپ کا پیسہ جمع نہ ہو سکا، حسین کسی کے دل میں محبت پیدا کرا دیں گے کہ اسے لے کے آؤ، اسے تم لے کر کے آؤ، اور یقیناً کوئی لے کر کے آتا ہے، اور حسین بلائیں گے، وہ بلاتے ہیں، یقین جانیے بلاتے ہیں۔ میں نے اتنی بات کاہے کے لیے کہی؟ وہ جنون کے منزل کو بتانے کے لیے جانی گرامی عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام میں، اور ہمارے دل میں خلوص کے آنسو آئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب کبھی جو ہے کسی بات پر آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، تو جب کبھی اپنے گھر میں تنہا ہوں، اکیلے ہوں، اپنے بستر پہ جائیں تو اسی کو پھر سے سوچیں، اور پھر اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو لگے گا کہ حسین مجھ سے قریب آ گئے، حسین مجھ سے قریب آ گئے۔ سوچیے گا جانے گرامی، آپ جب روضہ امام حسین میں جائیں گے تو روضہ امام حسین میں آپ کو ایک اور بہت سارے اور مزار ملیں گے۔ حبیب ابن مظاہر وہی ہیں، حبیب ابن مظاہر وہی ہیں، انہی میں سے ایک مزار آپ کو ملے گا ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب۔ مجاب نام نہیں ہے، مجاب نام نہیں ہے، نام ابراہیم ہے، وہ کاظمی ہیں، ساتھ امام کے پوتے ہیں۔ وہ زیارت امام حسین کی اس عاشق کا نام ہے کہ عشق حسین میں، جنون حسین میں آپ زیارت حسین کے لیے نکلے ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، اور جہاں سے پابندی لگی ہوئی وہاں تک پہنچے ہیں، تو جب پہنچے ہیں تو کہاں جا رہا ہوں؟ زیارت کو، زیارت کو۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ نہیں جا سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی قیمت دینی پڑے گی؟ تو انہوں نے خالی کہا کہ نہیں، پابندی کی خبر تو ہے، مگر قیمت کیا لگے گی مجھے نہیں معلوم، مجھے قیمت کیا لگے گی مجھے نہیں معلوم، بتا دیں گے کیا قیمت دینی ہوگی؟ تو اس ظالم نے کہا کہ اس کو اپنا ایک ہاتھ دینا ہوگا، اس کو اپنا ایک ہاتھ دینے لگے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، ہاتھ یہ تو میرے پاس ہے، میرا ہاتھ میرے پاس ہے، میں سوچ رہا تھا کہیں بڑی دولت مانگ لے تو دولت میں کہاں سے لاتا، میں کہاں سے وہ دولت لاتا کہ لو یہ دولت لو مجھے جانے دو، ہاتھ تو میرا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اور جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر یہ دے کے جا سکتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کیجیے، ارے ایک مرتبہ تھوڑی سی تکلیف کو سن لیا جائے کہ یہ تکلیف یہاں تھوڑا سا آپریشن ہونے والا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ہاتھ دینا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ ہی دینا ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ اچانک نہیں کاٹا جائے گا، ستا کے کاٹا جائے گا نا، ستا کے کاٹا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی ہاتھ دے کے بارگاہ حسین میں گئے، اور جانے کے بعد جب آپ نے سلام کیا ہے امام حسین کا جواب آیا، اب ابراہیم نے جواب سنا، اس لیے انہیں مجاب کہا جاتا ہے، جنہیں جواب ملا، یعنی جو جنون کی اس منزل پہ پہنچے، ہاتھ دے کے جائے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ 1 سال گئے 1 ہاتھ دے دیا، دوسرے سال گئے دوسرا ہاتھ دے دیا، تیسری مرتبہ گئے 1 قدم دے دیا، 1 پاؤں دے دیا، یعنی چاروں ہاتھ پاؤں دے دیے، مگر زیارت حسین کو نہیں چھوڑا ہے۔ امام حسین کتنا قریب ہے، جب میرے لیے اپنا سب کچھ دے سکتے ہو تو میں تمہیں اپنے یہاں جگہ دے سکتا ہوں۔ اور اسی مزار میں ابراہیم مجاب کی قبر آج بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حسین اپنے چاہنے والوں کو کبھی عزت دینے سے بھولتے نہیں ہیں، وہ ضرور عزت دیا کرتے ہیں، وہ ضرور عزت دیا کرتے ہیں۔ عزیزوں میں بس ایک ہی بات کہوں گا، تھک چکا ہوں، گزارش کروں گا، امام حسین صلی السلام اپنے چاہنے والوں کو کس قدر اور کتنی عزت دیا کرتے ہیں۔ اس عزت میں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے حور کو کتنا عزت دیا، کتنی عزت دی ہے۔ اس عزت میں خالی حور کے قلب میں
حب فاطمہ کا جذبہ موجود تھا، آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا ہے۔ ماں کی محبت پائی جاتی ہے، لہٰذا امام حسین نے کیا درجہ دیا ہے؟ اس درجے میں یہ ہے کہ جب جناب حور کے سر کو آپ نے زانوں پہ رکھا، پیشانی سے خون بہ رہا تھا، امام حسین نے اپنی جیب سے رومال نکالا، رومال نکال کے آپ نے باندھ دیا، باندھتے ہوئے کہا حور یہ میرا نہیں، فاطمہ کا، میری ماں کا رومال ہے، باندھ دیا۔ شاہ اسماعیل کے زمانے میں حور کی قبر کو جو ہے کھودا گیا، جنازہ تر و تازہ نکلتا ہے، دیکھا پیشانی پر جو ہے رومال بندھا ہوا ہے، چاہا کہ کھولا جائے، اور جب کھولا گیا تو پھر خون کا فوارہ نکلتا ہے، جلدی سے باندھ دیا گیا۔ باندھا نہیں گیا ہے بلکہ زہرا آواز دے رہی ہیں، ہم جس کو جو دے سکتے ہیں اسے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عزت ملا کرتی ہے۔ بھئی ایک بات عزیزوں، وہی امام حسین شب عاشور اپنے ساتھیوں کا امتحان لینے کے بعد میدان میں بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک مرتبہ محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہو، مڑ کے دیکھا ایک چاہنے والا آ رہا ہے، وہ ڈر گیا، ڈر کے مولا میں آپ کی حفاظت میں آ رہا تھا، میں آپ کی حفاظت میں آ رہا تھا، کوئی ظالم آپ کے پیچھے نہ آ جائے۔ امام نے ہاتھ بڑھا دیا، اچھا آ گئے ہو، آؤ۔ اپنے ہاتھ میں ہاتھ کو لیا، محبت سے دبانے لگے اور کہا اچھا آ گئے تو آؤ میں تمہیں شہادت گاہیں دکھا دوں، دیکھو یہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، یہاں میرا علی اصغر شہید ہوگا، یہاں میرا قاسم شہید ہوگا، یہاں میرا دوست حبیب شہید ہوگا، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں حسین کی شہادت گاہ دکھا دوں، اور نشیب کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی نشیب میں آئے وہ ساتھی ایک مرتبہ دائیں دیکھتا ہے، ایک مرتبہ بائیں دیکھتا ہے۔ امام نے کہا میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم دائیں بائیں دیکھ کر رہے ہو۔ کہا مولا جب سے نشیب میں آیا ہوں رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے لال کو رو رہی ہو۔ امام نے سر جھکایا اور کہا سچ سنا، ارے یہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، مدینہ چھوڑ کر کے حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو فرما دیں، پورا فرما، جو مریض ہیں پروردگارا ان کو شفا عنایت فرما، جو مومنین مومنات اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔ ماتم